سوالات پوچھے جائیں گے. اقرا کہاں ہے؟ آپ اقرا نام ہے؟ من صام من عمل عملا من عمل عملا. حدیث نمبر سوری حدیث پڑھ. من عمل عملا حدیث نمبر 2. حدیث نمبر 2 من عمل عملا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من صام حدیث نمبر 18 من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری مسلم. جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. الاسلام ان تشهد. حدیث نمبر 13 اسلام. حدیث نمبر 13 الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. رواہ مسلم. اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو. اس میں عائشہ بنت ابو المعین کہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرجل على دين خليله. حدیث
number 82 الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أباه الحسن. آدمی اپنے دوست کے دن پر ہوتا ہے، بس ہر آدمی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. إن الله يحب أن حدیث نمبر 119 ان اللہ یحب ان یرى اسرا نعمته علی عبده. ترمذی صحیح. بے شک اللہ کو اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أقرب ما يكون حدیث نمبر 51 اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. مسلم بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو تم کثرت سے دعا کرو. كفى بالمرء حدیث نمبر 40 كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مسلم آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے پھر اسے بیان کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ركعتا حدیث نمبر 17 ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. مسلم فجر کی 2 رکعت سنت ہے، دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے. إن الله يرفع حدیث نمبر 32 ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر به آخرين. مسلم اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوة المرء حدیث نمبر 10 دعوت المرء المسلم ليقين غير مستجابہ. مسلم مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹ پیچھے کی دعا قبول ہوتی ہے. أقرب حدیث نمبر 51 اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. مسلم بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو تم کثرت سے دعا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر بسالك الظفر بكان واسع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. زمان ایمان یہ ہے ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو گے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو. الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ بزرگ نیکوں کا فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے آپ طالبات کے درمیان بیٹھ کر حفظ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا موقع عنایت فرمایا. اور ثانیاً میں جو یہاں پر علماء موجود ہیں، جو معلمین یہاں پر موجود ہیں اور الفلاح کے جو ادارے یہاں موجود ہیں، میں ان کا بھی مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے یہاں بیٹھ کر آپ طالبات کے سامنے احادیث کو سننے کا موقع فراہم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تأثرات کے لیے کہا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تأثر دینا ہوتا ہے اور دوسری چیز نصیحت کرنی ہوتی ہے. اگر تأثر کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے تأثر بیان کروں تو الحمدللہ مجھے یہاں بیٹھ کر کافی خوشی ہوئی اور آپ کا مظاہرہ دیکھ کر مجھے الحمدللہ دلی سکون اور دلی اطمینان ہوا. اور خاص کر چھوٹی چھوٹی بچیاں ماشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کر احادیث کا ترجمہ اور احادیث کی کتابوں کا نام سنا رہی تھی. یقین مانیے کہ اتنے بڑے مجموعے کے سامنے، اتنے طالبات کے سامنے بڑا سا بڑا عالم بھی بیٹھتا ہے تو کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ چھوٹی بچیاں، ننھی بچیاں ماشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ احادیث بیان کر رہی تھی. یہ کامیابی کی علامت ہے. آپ لوگ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں اور آپ سے زیادہ جو آپ کے اساتذہ ہیں، جو آپ کے ذمہ دار ہیں اور آپ کا جو مدرسہ ہے وہ کامیابی اور مبارکبادی کا مستحق ہے. آپ نے احادیث کو یاد کیا، لیکن آپ کے پیچھے کی جو محنت ہے وہ آپ کے اساتذہ، معلمین، معلمات کی ہے، کیونکہ انہوں نے احادیث کو منتخب کیا اور آپ کو یاد دلانے کی کوشش کی، چاہے معلمین ہو یا معلمات ہو. تو آپ کی کامیابی میں آپ کے معلمین اور معلمات کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ کے معلمین اور معلمات کو نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ ان کے لیے ذکر خیر کرتے رہیے. دوسری چیز نصیحت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو یا اس مسلمان کو ترو تازہ رکھے، خوش رکھے، جو ہم سے کوئی بات سنے اسے یاد رکھے اور اس کو پہنچائے. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ طالبات نے احادیث نبویہ کو یاد کیا اور آپ نے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھایا. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں اور آپ کے جو خاندان میں لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان تک یہ احادیث کو پہنچائیں. حدیث کو یاد کرنا ہی کافی نہیں ہے، حدیث کے مطابق عمل کرنا اور عمل کرنے کے بعد
آگے تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو انہیں باتوں پر میں اپنے تاثرات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی طالبات اس میں شامل ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. شکر جزاکم نعمات القلب. میں اس کے بعد ہمارا آج کے حکم مہمان خصوصی حضرت شیخ عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے تاثرات ہمارے سامنے پیش کریں اور ہمارے طالبات کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں. على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہم تمام کو اسلام پر باقی رکھا اور اسلام کے جو ممیزات ہیں اس پر قائم رکھا اور علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. دوسری بات، مدرسۃ الفلاح کے ذمہ داران اور اساتذہ اور اس مدرسے سے جو بھی متعلق ہیں سب کا میں شکر گزار لاتا ہوں. خصوصاً اس مدرسے کے ذمہ داران کا جنہوں نے مجھے بطور حکم مدعو کیا اور مجھے اس لائق سمجھا. اور اس مسابقے میں جتنی مشارکات تھیں اور جو شریک نہیں ہوئے، میں ان تمام کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے علم دین کے اصول کو اختیار کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، خصوصاً علم دین کے اصول کو اختیار کرنا، علم نبوی علم شرعی کو حاصل کرنا. خواہش کی بات الگ ہے لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. پڑھنے کے بعد اس کی نیت اچھی ہو جاتی ہے اور بات ہے، لیکن علم کو اختیار کرنے کے وقت جو چیلنجز اس کے سامنے آتے ہیں اور جو داخلہ دلواتے ہیں والدین یا ان میں سے کوئی، ان کے سامنے جو چیلنجز ہوتے ہیں، واقعی اس کو جو ہے سنبھال کر برداشت کر کے آگے بڑھنا بڑی ہمت والی بات ہے. صبح سے اب تک جو ہے مسابقہ ہوا، ہم نے کئی مشارکات سے جو ہے حدیثیں سنی. ماشاء اللہ بہت ہی اطمینان بخش، بہت ہی اطمینان بخش رہا، بہت خوشی ہوئی. خصوصاً جو چھوٹی بچیاں ہیں، جو انداز تھا اور جو ان کے حفظ کا معیار تھا، اور اس سے بڑھ کر جو ان کی ہمت تھی، جو ان کا اعتماد تھا، واللہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ان سے سیکھنے کی چیز ہے. وہ جو اعتماد اور بلند آواز سے اور پوری ہمت کے ساتھ جو احادیث پڑھ کر سنا رہے تھے، اس سے جو ہے بڑے بڑوں کو سیکھنا چاہیے کہ کتنا اعتماد ہم کو ہونا چاہیے جب ہم مائک پکڑتے ہیں، جب ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کچھ حق بات جو ہے لوگوں کے سامنے پہنچاتے ہیں، تو ہم کو کتنی ہمت اور کتنا اعتماد ہونا چاہیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا گرچہ بھی وہ باطل پر ہے وہ غالب آ جاتا ہے. سامنے والا باطل پر ہے، اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے والا غالب آ جاتا ہے. تو اس لیے جس قدر ہم علم شرعی حاصل کرتے ہیں اسی قدر ہمت اور اعتماد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہے چھوٹی بچوں سے سیکھنے کی چیز ہے آج جو میں نے محسوس کیا ہے. اور اسی طرح سے جو اچھی بات لگی مجھے
وہ یہ ہے کہ حدیث کے ساتھ ترتیب نمبر، حدیث کا نمبر یعنی جو ترتیب ہے اس نمبر کے ساتھ سنا رہی تھی، اور اسی طرح سے حوالہ، حدیث کا درجہ، یہ سب چیزیں جو ہے بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یاد کرنا سنانا یہ بہت آسان سی چیز ہے، لیکن اس کا حوالہ بیان کرنا، درجہ حدیث کو برابر یاد رکھنا یہ بہت محنت کی چیز ہوتی ہے اور بہت ہی جو ہے محنت کی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ایسا لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کافی محنت کی آپ لوگوں نے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد کوئی جو ہے صحیح پڑھتا ہے اور کوئی صحیح نہیں پڑھتا ہے، چھوٹی موٹی غلطی آ جاتی ہے، اعراب کی غلطی آ جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بس مقصد یہ ہے کہ آپ کو احادیث یاد کروانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ مسابقے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو احادیث یاد کروانا، انعامات دینا مسابقے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط بات ہوگی کہ اگر مسابقے کا انعقاد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہیں انعامات بانٹنا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ مسابقے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مشارکات ہیں ان کو حفظ احادیث کو یاد کروانا، یہ جو اہم مقصد ہوتا ہے۔ اور جو مشارکہ احادیث کو یاد کی ہے وہ کامیاب، اور جو یاد نہیں کیے ہیں وہ جو ناکام۔ مسابقے کا جو اصل مقصد ہے وہ احادیث کو یاد کرنا ہے، اور جس قدر یاد کرنا ہے اسی قدر یاد رکھنا بھی ہے۔ احادیث کو یاد رکھنا بھی ہے، تو یاد احادیث کو یاد کس طرح سے رکھا جائے گا؟ احادیث کو دو طریقوں سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے مذاکرہ، مراجعہ، خود آپ کریں یا دوسروں کو سنائیں، جیسا کہ صحابہ کا عمل ہوا کرتا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں سنایا کرتے تھے، احادیث کو سنایا کرتے تھے۔ رات کے وقت میں، دن کے وقت میں تجارت ہوتی تھی اور بہت ساری مشغولیات ہوتی تھی، تو صحابہ جو رات کو بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو احادیث سنایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے احسن طریقہ ہے احادیث کو یاد رکھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ احادیث پر عمل کیا جائے، احادیث کو ذہن میں رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو وہ حدیث جو ہے ازبر ہو جاتی ہے، کبھی بھولے نہیں جاتی۔ تو یہ جو ہے دو معروف اور مشہور طریقے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض چیزیں جو عموماً زیادہ تر مشارکات غلطیاں کر رہی تھیں، میں غلطی بتانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر مشارکات یہ غلطیاں کر رہی تھیں، اور اس کی تنبیہ میں نے ضروری سمجھی ہے۔ الفاظ کی بعض لوگ جو ہے ابا رجلی کو ابا رجلی پڑھتا ہے، ابا رجل تو الف وہاں پر نہیں پڑھا جاتا، اور اسی طرح سے جو ہے کمل اتقا شبہات پڑھ رہے تھے، اور بعض جو ہے رکعتال فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ سب چیزیں اس میں کیا ہوتا ہے مسلمان میں الف سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ رکعتال فجر ابا رجلی کمل اتقا شبہات اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے السؤال سوال پڑھ رہے ہیں، سوال غلط ہے، السؤال۔ اسی طرح سے باب مفاعلہ کے تحت جو الفاظ آتے ہیں، مساجر آتے ہیں، وہ مفاعلہ کے وزن پر پڑھا جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اس کو مفاعلہ بنا لیں۔ مشارکت الگ چیز ہوتی ہے، مشارکہ الگ چیز ہوتی ہے۔ مشارکہ ایک طالبہ ہوتی ہے، مشارکت اس فعل کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مشابہت ہے، مشارکت ہے، اور اسی طرح سے جو بھی مفاعلہ کے وزن پر آتے ہیں اس کو صحیح وزن کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی طرح سے بعض یہ بھی غلطی کر رہے تھے، تجدرو پڑھ رہے تھے، ایک نہیں کئی سارے مشارکین جو پڑھ رہے تھے تجدرو پڑھ رہے تھے، جیم نہیں ہے، زا تجدرو، فهو اجدر الا تجدر۔ اسی طرح سے دوران مذاکرہ ہاتھ کا اشارہ کرنا یہ جو ہے معیوب چیز سمجھی جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہاتھ کا اشارہ نہ کیا جائے اور سلیقے سے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ آئندہ جو بھی آپ مشارکہ کرے گی، جو حصہ لے گی، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے راوی کا نام بعض مشارکات
غلط پڑھ رہے تھے، مغیرہ مغیرہ پڑھ رہے تھے، بعد میں مغارہ پڑھ رہے تھے، مغیرہ. اور اسے اسی طرح سے عمرو، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ٹھیک ہے، عمر پڑھ رہے تھے، عمر. تو یہ غلط عمر ہے. میں غلطیاں اس لیے بتا رہا ہوں. اور ایک بات میں جو غلطیوں کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے استاد محترم کی ایک بات یاد آ رہی ہے، غلطیاں بس اصلاح کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ جو ہے یہی غلطیاں، یہ جو ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں، یہی جو ہے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا. ایک مثال دے رہے تھے ہمارے استاد محترم، مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے چاند ہوتا ہے، چاند اگر صاف ہو، داغ دھبوں سے پاک ہو، تو کیا چاند خوبصورت ہوگا؟ نہیں ہوگا. چاند کی خوبصورتی اسی وقت ہے جب اس کے اندر داغ دھبے نظر آئیں گے. یہ چھوٹے موٹے جو داغ ہیں، یہی چاند کو جو ہے خوبصورتی عطا کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ جو غلطیاں ہیں، اس سے آپ جو ہے رنگیلا خاطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہی عیب جو ہے آپ کو آگے بڑھائیں گی اور کامیاب کریں گی. اسی طرح سے 2-3 نصیحتیں میں آپ کے سامنے اس موقع کی مناسبت سے کرنا چاہوں گا. پہلی نصیحت یہ ہے کہ دوران تعلیم بہت ساری تعلیمات لایعنی چیزوں سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے متعلق نہیں ہے، ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان چیزوں سے احتراز کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں. لایعنی چیزوں میں سب سے پہلی چیز کون سی آتی ہے؟ موبائل فون. یہ جو موبائل فون ہے، یہ لایعنی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں. تو موبائل فون وغیرہ یا اس طرح سے جو ہے بیکار چیزیں ہیں، ان سے احتراز کریں. یہ ہمارے علم کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے بہتر ہے. اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اس مسابقے میں بھی وہ حدیث آئی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنیہ، جو اس سے متعلق نہیں ہے اس سے جو ہے اعتراض کرے، اس سے دور ہو جائے، اس کے نزدیک نہ جائے. میں کہتا ہوں ہر طالبہ یا ہر طالب اس حدیث کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار یاد کرنا چاہیے، بار بار یاد رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بندہ غیر متعلق چیز سے اعتراض کرے گا، دور بھاگے گا، تو یقیناً وہ کیا کرے گا؟ اپنے سے جو متعلق چیز ہے اسی سے دل لگائے گا، اسی سے دلچسپی لگائے گا. تو یہ جو ہے بہت ضروری چیز ہوتی ہے طالب علمی کے دور میں. کئی طلباء نے اپنی زندگیاں کھو دی ہیں اس کے پیچھے، بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا. کس چیز کی وجہ سے؟ جو چیزیں ان سے لایعنی ہیں، جو ان سے غیر متعلق چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ دلچسپی لگا رہے ہیں. تو یہ ان سے دلچسپی رکھنا جو ہے دوران تعلیم نقصان دہ چیز ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من علامات اعراض اللہ عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعنيه، کہ اللہ رب العالمین ایک بندے سے اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ جو ہے لا یعنی چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے، لا یعنی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، اس سے جو ہے منہ پھیر لیا. تو یہ جو ہے سب سے اہم چیز ہے، ہم لا یعنی چیزوں سے بے رغبت ہو جائیں. اور اسی طرح سے ہم بحیثیت طالبہ، بحیثیت طلباء دنیا کی خواہش نہیں رکھنا چاہیے. دنیا کی خواہش بالکل اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے. دنیا سے پوری طرح سے بے رغبت ہو جانا چاہیے. اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہوں گے تبھی چل کر آپ کو علم کی حلاوت محسوس ہوگی. جب علم کی حلاوت محسوس ہوگی تو ایمان کی بھی حلاوت محسوس ہوگی. دنیا سے آپ تعلق رکھیں گے، یقیناً آپ کو یہ علم جو ہے پھیکا نظر آئے گا، یہ ایمان جو ہے پھیکا نظر آئے گا. احمد بن حرب رحمہ اللہ کہتے ہیں عبد اللہ 50 سنہ کہ میں نے 50 سال عبادت کی، ملازمت کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ 50 سال میں نے عبادت کی. فما وجدت حلاوت العبادہ
حتى تركت ثلاثة أشياء. میں نے عبادت کی حلاوت اس وقت پائی جب میں نے 3 چیزوں کو چھوڑا. 3 چیزوں کو چھوڑنے کے بعد ہی میں نے عبادت کی حلاوت کو محسوس کیا, ایمان کی حلاوت کو محسوس کیا. سب سے پہلے ترکت رضا الناس حتى قدرت ان اتكلم عن الحق. میں نے لوگوں کا اطمینان, لوگوں کی رضامندی کو میں نے چھوڑ دیا, لوگوں کی پرواہ میں نے چھوڑ دی, یہاں تک کہ میں اس بات پر قادر ہوا کہ میں حق گوئی کر سکتا ہوں, حق بات کو لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہوں. سب سے پہلے لوگوں سے جو ہے بے پرواہ ہو. اور اسی طرح سے دوسری چیز ہے وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ حَتَّى وَجَدْتُ صُحْبَةَ الصَّالِحِينَ. میں نے گنہگار لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو میں جو ہے ایمان کی حلاوت کو پانے لگا. تیسری چیز ہے وَتَرَكْتُ حَلَاوَةَ الدُّنْيَا حَتَّى وَجَدْتُ حَلَاوَةَ الْآخِرَةِ. میں نے دنیا کی حلاوت کو, دنیا کے مزے کو چھوڑ دیا. اس رنگین دنیا کا جو مزہ ہے اس مزے کو میں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ مجھے آخرت کی حلاوت محسوس ہونے لگی. آپ کو ایک چیز پانے کے لیے ایک چیز کو چھوڑنا ضروری ہے. آخرت کو پانے کے لیے دنیا کی حلاوت کو چھوڑنا ضروری ہے. یہ ایک اہم نصیحت ہے ہر طالبہ اور ہر انسان کے لیے. بس انہیں باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں ہمارے مدرسے کے استاد حضرت شیخ حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ نتائج اور انعامات کا اعلان فرمائیں. طالبات بہت بچین ہیں, سننے کے لیے ٹڑپ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین, آج کی یہ تقریب ان محنتی طالبات کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد جنہوں نے اپنی محنت, لگن اور جد و جہد سے کامیابی حاصل کی, آئیے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارے درمیان جو مسابقہ ہوا, حفظ قرآن کا مسابقہ ہوا 27 جنوری کو, اور پھر اس کے بعد آج حفظ احادیث کا مسابقہ ہوا. ان دونوں مسابقوں میں ہمارے درمیان مدرسے کے علاوہ حکم صاحبان باہر سے تشریف لائے. سب سے پہلے حکم صاحبان جو طالبات کو انعامات دیے ہیں ان کے حق میں سب سے پہلے ہم ان کا اعلان کرتے ہیں. مولوی عبدالاحد صاحب کی طرف سے جو طالبات کو دیے ہیں, ہم محترمہ شفیع النساء محمدی حفظہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ غرض طالبات کے درمیان انعامات تقسیم کریں. حفظ قرآن زمرہ اول قاضی عراق مادین بنت ریاض الرحیم, جلدی آئیے. مسرت فاطمہ بنت مقبول احمد, مامنہ خاتون بنت رؤوف خان, مسکان بنت منصور, ام سلمہ بنت خواجہ ولی, یاسمین بنت محبوب بادشاہ, حافظہ محمودہ بنت خواجہ بادشاہ, قاضی سنوبر بنت قاضی آصف, حافظہ مبینہ بنت سردار, مبینہ مسکان بنت عبداللہ, ثنا صبری بنت حکیم اسماعیل. قرآن کے مسابقے میں ایک اور ہمارے حکم صاحب تھے حافظ ریاض الرحیم صاحب حفظہ اللہ, ان کی جانب سے انعامات ہیں. میں عبدالاحد عمری حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بدست طالبات کے درمیان انعامات تقسیم کریں. مسابقہ زمرہ